الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کل الحمدللہ عز و جل ہم نے وضو کے مسائل سیکھے تھے اور وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے سماعت کیا کہ وضو کو کون کون سی چیزیں توڑتی ہیں۔ اسی طرح جو بچہ ہے وہ اگر پیشاب کر دے تو بچے کا پیشاب اگر کپڑوں کو لگ جائے تو اس میں کیا ترکیب ہوگی، وضو کرنا پڑے گا، کپڑے پاک کرنے پڑیں گے یا نہیں کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح ہم نے کل یہ بھی سنا کہ کتا اگر بدن کو چھو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بدن پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا۔ وضو میں شک آ جائے تو اس کے ہم نے 5 احکام سماعت کیے تھے۔ تھوک میں اگر خون آ جاتا ہے، ناک میں اگر خون آ جاتا ہے تو اس کی کیا حکم ہوگا وہ بھی ہم نے سماعت کیا۔ اسی طرح اگر غسل کر لیا ہے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں بھی ہم نے سماعت کیا۔ کیسے وضو کب ٹوٹتا ہے وومٹ سے، اس کو بھی ہم نے سماعت کیا۔ اس طرح ہنسنے کے جو احکامات ہیں مختلف ان کو بھی ہم نے الحمدللہ عز و جل سماعت کیا۔ آج اب جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے اور سونے کی جو پوزیشنز ہیں ان سے کب کب وضو ٹوٹتا ہے، کب کب نہیں ٹوٹتا، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو چیزیں ہیں جیسے کہ مسجد کا پانی ہے، اس طرح مسجد کا وضو خانہ ہے اور وضو خانہ بنوانے کے جو طریقہ کار ہیں اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اور معذور کے جو احکامات ہیں ان پر بھی ہم نے جیسے پہلے تو ایک چھوٹا سا ہم نے لٹل بٹ یو کین سے کہ ہم نے ٹچ دیا، لیکن ہم جو ہے وہ اس کے آج تفصیلاً احکامات بھی سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ درجہ شروع کرنے سے پہلے یہ میں نے مختصراً عرض کر دی آج کی سمری جو ہم پڑھیں گے، تو درجہ شروع کرنے سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میرے محبوب پاک صاحب الاولاق صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انٹینشن آف اے مسلم از بیٹر دین ہز ڈیڈ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر اچھی نیت ہو جائے گی تو اس کا ثواب بڑھے گا۔ تو ہم اسی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اچھی نیتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس سیشن میں شرکت کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، اس کو حاصل کر کے آگے پہنچاؤں گا، اس میں مزید پختگی لانے کے لیے کسی عاشق رسول عالم دین کے پاس جا کر مزید مسائل سیکھوں گا اور انشاءاللہ عز و جل اس علم کو پڑھ کر آگے پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا، اپنے اس تمام مسائل کو بروئے کار لاؤں گا۔ سب سے پہلا ذریعہ تو آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، آپ جو ہے وہ ایک کلک کریں، شیئر کر دیں کئی لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود ہیں، ان تک یہ پیغام شیئر ہو جائے گا۔ اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 5:45 سے 6:30 بجے تک جو مدنی قاعدہ کورس ہوتا ہے، 7 سے 8 بجے تک نماز کورس ہوتا ہے، 8 سے اب 9 بجے تک طہارت کورس ہو رہا ہے، تو یہ جب آپ شیئر کریں گے تو آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے یہ کورس جو ہے وہ کئی اسلامی بھائیوں تک، کئی اسلامی بہنوں تک پہنچ جائے گا اور وہ بھی علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے، آپ نے حاصل کرنا ہے، اس کا ثواب سنگل ہونا ہے، لیکن آپ کے شیئر کرنے سے کئی اسلامی بھائیوں تک یہ پیغام پہنچے گا، کورس پہنچے گا، علم دین پہنچے گا، تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھے گا۔ تو ہم نے تو ثواب انکریز کرنا ہے، انکریمنٹ کے تو ہم خواہاں ہیں، تو اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اب جو سونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے 2 رول میں بیان کروں گا، 2 رول بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیند سے وضو ٹوٹنے کے اور نہ ٹوٹنے کے 10 احکام ٹوٹنے کے ہیں، 10 احکام نہ ٹوٹنے کے ہیں، یعنی اس میں 10 صورتیں ہیں، سچویشنز ہیں۔ اگر اس طرح سوئیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، 10 صورتیں ہیں۔
اگر ان حالت میں سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ بھی 10 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے 2 رول ہیں، اس رول پر یہ سارے جو آگے سچویشنز ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ان رول کو سماعت کیجیے گا۔ اگر آپ کے وہ 2 رول پکے ہو گئے تو آپ جو ہے وہ 20 سچویشنز ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میں صحیح طریقے سے بیٹھا ہوا نہ ہوں، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے میں جم کر نہیں بیٹھا۔ اس صورت میں یہ پہلا رول ہے۔ اور دوسرا رول یہ ہے کہ ایسی حالت پر انسان سو جائے کہ جو اسے غافل ہونے دے رہی ہے اور اس سے وہ غافل ہو رہا ہے، رکاوٹ کوئی بھی نہیں آ رہی۔ جیسے دیکھیں نا، اب بندہ اگر کھڑا ہے، کھڑا ہو کر وہ سویا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ رکاوٹ آ جائے گی، وہ تھوڑا سا ہلے گا تو گرنے کا خدشہ ہوگا، کہیں یار میں گر نہ جاؤں، تو پھر فوراً جاگ جائے گا، نشاط ہوگی، چستی ہوگی تھوڑی تھوڑی۔ لیکن اگر لیٹ کر سو گیا، لیٹ ہی گیا ہے، تو اب اس کے پیچھے کیا رہ گیا؟ تو اب اس صورت میں اس کے لیے یہ ضروری ہے، دوسرا رول یہ کہ وہ ایسی حالت پر سو گیا کہ جو غافل ہونے دے رہی ہے، اس میں غفلت میں رکاوٹ نہیں رہی، وہ غافل ہو رہا ہے۔ تو اب اگر جم کر بیٹھا بھی نہیں ہے، دونوں اس کی جو سائڈز ہیں، جو سائڈ آف دی بٹکس ہیں وہ جمی ہوئی نہیں ہیں، اور دوسری صورت کہ غفلت والی نیند وہ سویا ہوا ہے، تو اب اگر ایسا ہے نا تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اگر جمع بھی نہیں ہے، ایسے بھی نیند آ رہی ہے یا لیٹ کر سو گیا، دونوں صورتوں میں سونے سے اس کے نیند ٹوٹ جائے گی۔ اب ہم وہ انداز ذکر کریں گے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلا یہ کہ اس طرح انسان اگر بیٹھ جائے کہ دونوں اس کے سائڈ آف دا بٹکس وہ زمین پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوئے ہیں، تو اب کرسی پر جیسے مطلب میں بیٹھا ہوا ہوں، ریل گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں، اس طرح بس کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اگر نیند آ جائے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، دوسری حالت یہ ہے کہ اس طرح اگر آپ بیٹھے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے کے دونوں اطراف وہ زمین پر تو ہیں، اور پنڈلیاں جو ہیں وہ ان کو آپ اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یا پھر ایسے ہے کہ ہاتھوں کے حلقوں میں لے کر ہاتھ خواہ زمین پر لگے ہوئے ہیں یا سر جو ہے وہ آپ کا گھٹنے کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ پالتی مار کر بیٹھے ہیں، چوکڑی مار کے جسے کہتے ہیں 4 زانوں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر ہیں، تخت پر ہیں، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں، تشہد میں 2 زانوں ہم جسے کہتے ہیں، 2 زانوں اگر بیٹھ گئے ہیں تو 2 زانوں بیٹھنے سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر گھوڑے یا خچر پر کوئی شخص سوار ہے اور اس پر وہ کاٹھی یا زین رکھ کر یا سیٹ رکھ کر سوار ہوا ہے، اس پر اگر اس کو نیند کا کوئی جھٹکا لگ جاتا ہے تو ظاہر اس پر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یہ کسی جانور پر وہ سوار ہے لیکن سواری کے اوپر کوئی سیٹ، کوئی کاٹھی یا کوئی زین نہیں رکھی ہوئی، لیکن جانور جو ہے وہ کلمبنگ کر رہا ہے، اوپر کو چڑھ رہا ہے، اب اگر جانور ظاہر ہے جب اوپر کو چڑھتا ہے تو اس کی فورس لگتی ہے اس کے کافی طریقے سے، ظاہر ہے جب وہ چڑھائی چڑھتا ہے تو ایک دفعہ اس کا جو سوار ہے اس کو بھی اس فورس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو جانور جس فورس کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں بھی چستی رہے گی، غفلت نہیں آئے گی۔ جب غفلت نہیں آئے گی تو نیند غفلت والی آ ہی نہیں سکتی، اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، تکیہ سے ٹیک لگائی ہے اور وہ ٹیک بھی ہلکی سی ہے، اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ٹوٹل زمین پر بیٹھا ہوا ہے، تکیے کو جو ٹیک لگائی وہ برائے نام ہے، تو اگرچہ تکیہ ہٹانے سے ہی گر پڑے گا لیکن اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ دھیان میں رہے کہ تکیہ ہٹانے سے اگرچہ یہ گر پڑے لیکن چونکہ جو اس کی ٹیک ہے، جو اس کا ڈپینڈنسی ہے، جو اس کا آسرا ہے تکیے کے اوپر، وہ معمولی سا ہے، تو اس کے ہٹانے سے بھی اگرچہ یہ گر پڑے لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھڑے ہونے کی حالت میں اگر یہ سو جائے، رکوع کی حالت میں سو جائے، سجدے کی حالت میں سو جائے، کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں سجدے میں جا کر سو جاتے ہیں، رکوع میں جا کر سو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر سو جاتے ہیں بیچارے، تو ہو سکتا ہے نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو سکتا ہے معذوری ہو
ہو سکتا ہے بیماری ہو، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کھڑا ہونے کی حالت میں اگر کوئی سو بھی جاتا ہے، ان کیس اگر اس کی عادت ہے، یا چلتے میں بھی جو لوگ ہیں وہ سو جاتے ہیں، تو کھڑا ہو کر اگر سوئے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ رکوع کی حالت میں سوئے گا پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سجدہ کرے گا، سجدے میں یہ یاد رکھیے گا ضروری ہے کہ سنت کے مطابق سجدہ کریں۔ سنت کے مطابق آپ نے اس سے پہلے گھنٹے میں نماز کورس ہم نے کیا ہے، اور نماز کورس اس میں ہم نے سماعت کیا ہوگا کہ سجدہ سنت کے مطابق کیسے ہوتا ہے۔ باہیں کھلی رکھنی ہیں، اور اپنے جو ہاتھ ہیں وہ ایسے رکھنے ہیں، اور اپنے جو پیٹ ہے رانوں سے جدا رکھنا ہے، رانیں پنڈلیوں سے جدا رکھنی ہیں، یہ جدا رکھ کے پھر ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے، ان کیس اس کو نیند آ گئی، اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سنت کے مطابق سجدہ نہیں ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ایسے نہ سجدہ کرو جیسے کتا اپنی پنڈلیاں بچھا لیتا ہے۔ بار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی ایسے سجدہ کر رہا ہے جیسا کہ اکٹھا ہو کر جیسے عورت سجدہ کرتی ہے، عورتوں کے سجدہ کرنے کے طریقے پر وہ عمل پیرا ہے اور سجدہ کر رہا ہے، تو اب اگر اس طرح سجدہ کرے گا نیند آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا وضو تو ٹوٹ جائے گا۔ غفلت آ گئی نا، تو غفلت جب بھی آئے گی وضو تب ٹوٹ جائے گا۔ ان 10 صورتوں میں بھی میں نے جو پہلے رول 2 ذکر کیے اس میں بھی دیکھیے، غفلت آ جائے گی وضو ٹوٹ جائے گا، غفلت نہیں آئے گی چستی رہے گی، وہ کیسی بھی حالت ہو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سونے کے یہ 10 انداز تھے کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہوپ فلی کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ اس کو یاد رکھ کے اس پر عمل بھی کریں گے، اور اس کے حوالے سے کیئرفل بھی رہیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سونے کے وہ 10 انداز کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب وضو ٹوٹنے کی 10 کنڈیشنز ہیں۔ اس میں دیکھیے گا، آپ نوٹ کریے گا کہ غفلت والے انداز ہوں گے، اور غفلت ایسی ہوگی کہ اس غفلت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ پاؤں کے جو تلوے ہیں، تلیاں جس کو کہتے ہیں، پاؤں کے تلووں کے بل وہ بیٹھا ہے، دونوں گھٹنے اس کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حالت میں بھی اگر سو گیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ چت لیٹا ہے، لیٹ گیا ہے، چھت کی طرف اس کا منہ ہے، اور ظاہر جیسے سیدھا لیٹتے ہیں ہم نارمل کنڈیشن میں، اگر وہ سو گیا وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ پیٹ کے بل سو گیا لیٹ کر، لیٹنے سے تو ظاہر آپ کو پتہ ہے وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ دائیں کروٹ لے لی، بائیں کروٹ لے لی، اس سے بھی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک کوہنی پر ٹیک لگائی اور آدھا وہ لیٹا ہوا ہے، ٹیک لگا کر اس طرح کر کے وہ سو گیا، تو اب ایسی کنڈیشن میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح بیٹھا ہے لیکن اس کے جو بیٹھنے کے جو دونوں اطراف ہیں، سائڈ آف دا بٹکس، وہ زمین پر جمے نہیں ہوئے، جسم اس کا اٹھا ہوا ہے، تو اب اس صورت میں بھی سارا آسرا کونی پر ہے، تو اب ظاہر ہے غافل ہو گیا، غفلت میں جب پڑا تو نیند آ جائے گی، نیند آنے میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جانور کے اوپر وہ سواری تو ہے اس کی، لیکن جانور کی ننگی پشت پر سوار ہے، اس پر کاٹھی نہیں ہے، زین نہیں ہے، اس پر سیٹ نہیں رکھی ہوئی، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، اور جانور نیچے کی جانب جا رہا ہے، ظاہر ہے بڑا سموتھلی جاتا ہے اور بڑے آرام سے وہ جانور جاتا ہے۔ جب وہ جانور جائے گا سوار کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جب پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس کی نیند آ جائے گی، تو نیند جب آئے گی تو بندہ غافل ہو جائے گا، اس وجہ سے اس میں وضو ٹوٹ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایسے کہ سرین اس کے زمین پر جمے نہیں ہوئے، لیکن وہ پیٹ جو ہے وہ اپنی رانوں پر رکھا ہوا ہے، اس نے 2 زانوں بیٹھا ہے اور اتحیات میں بیٹھ کر نیچے چلا گیا، اب نیچے چلا گیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح چوکڑی ماری ہے، چوکڑی ماری اس طرح بیٹھ گیا کہ سر جھکا لیا، سر رانوں پر آ گیا یا پنڈلیوں پر رکھ لیا، اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح میں نے پہلے جیسے عرض کیا پہلے 10 انداز میں کہ جس طرح عورت سجدہ کرتی ہے اس طرح اگر اس نے سجدہ کیا، پیٹ اس نے رانوں کے ساتھ ملا لیا، بازو پہلوؤں سے ملا لیے، کلائیاں اس کی بچھی ہوئی ہیں،
تو ان صورتوں میں نماز میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہوں گی تو اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس صورت میں نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو، جیسے بھی ہو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیے ان صورتوں میں وضو ٹوٹ گیا، سجدے میں وضو ٹوٹ گیا، نماز چلی گئی۔ تو اگر بنا نہیں کرنی تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے دوبارہ نماز پڑھے گا وہ۔ اب لہذا بی کیئرفل کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، آخری رکعت کے آخری سجدے میں آپ سو جائیں، تو آپ کو ساری رکعتیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ تو ظاہر ہے شرطیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتی اسلامی بھائیوں کو کہ شرطیں کون سی ہیں بنا کرنے کی، تو احتیاط یہی ہے کہ نئے سرے سے ہی نماز کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ضروری ہے کہ جو وضو کیا جاتا ہے، وضو میں یہ ضروری ہے کہ وضو میں پانی کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی کم ہو، اسراف نہ ہو، پانی کا استعمال نہایت کم ہو، اور پانی میں جو ضائع ہونے کا خدشہ ہے وہ بھی کم سے کم پایا جائے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسواک کرنے سے جو ہے نا وہ بعض اوقات، اس میں ایک احتیاط عرض کر دوں پھر آگے اسراف کی طرف بڑھتے ہیں، کہ گھر میں بھی وضو خانہ ہونا چاہیے، وضو خانہ بنوانا کیسے ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، مساجد کے وضو خانے میں کیا احتیاط ہوتی ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو مسواک کرنے سے میں عرض کروں بعض اوقات نا دانتوں میں آ جاتا ہے خون، اب ظاہر خون آ گیا، تھوک بھی سرخ ہو گیا۔ تھوک سرخ ہونے کے احکامات جو ہے نا وہ ہم نے کل سماعت کیے تھے کہ تھوک جب سرخ ہو جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، کل کا لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو مکمل احکامات بتائے گئے ہیں۔ لیکن تھوک سرخ ہو گیا، اب کلی کرنی ہے اس کو، ویسے ہی کلی کو جب اوپر سے پھینکیں گے چھینٹیں اڑے گی، اور چھینٹیں اڑ کر کسی کے کپڑے پر پڑیں گی، کپڑے تو ناپاک ہو گئے اتنے جتنے چھینٹیں پڑی ہیں۔ تو اس طرح اب دیکھیے اس میں جو وضو خانے ہیں، وضو خانے آج کل تو پکے بنے ہوئے ہیں، تو پکے بنے ہونے میں بھی جو چھینٹیں وہ اڑتی ہیں، تو اسی طرح جو فلش سسٹم ہے یا کموڈ سسٹم ہے اس میں بھی چھینٹیں اڑتی ہیں پیشاب کی۔ اب پیشاب کی چھینٹوں میں بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اسی طرح جو وضو خانے ہیں پکے بنے اس میں بڑی افسوسناک صورتحال ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے اس کو کچا تو نہیں کیا جا سکتا، اب آپ کو ہی احتیاط کرنی ضروری ہے کہ آپ اگر کلی کرنی ہے، منہ میں خون آ گیا ہے تو اس کو ذرا احتیاط سے پھینکیں اور اب پانی کو آہستگی سے ڈالیں تاکہ اڑ کر چھینٹیں کسی کے کپڑوں کو ناپاک نہ کریں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو استاد صاحب تھے، استاذ الکل استاد عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو استنجا کیا کرتے تھے، پیشاب جو کیا کرتے تھے وہ کچی مٹی پر کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے پہلے جو لوگ تھے وہ کچی مٹی پر استنجا کیا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر کپڑوں پر نہ پڑیں، اور اگر کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں پر گزرے، حدیث پاک ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں پر آپ کا گزر ہوا، اس قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، منو مٹی کے نیچے 2 لوگ موجود ہیں، ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو چکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی پرانی قبروں پر گزرے، منو مٹی کے نیچے کیا چل رہا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت سماعت کو پتہ چل گیا۔ سبحان اللہ، ایسی قوت سماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کر رکھی، ان کو دے رکھی ہے کہ وہ کسی عام انسان، عام بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ حاصل کر لے اور وہ کہے جی میرے پاس بھی ہے، ایسا دعویٰ کر دے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت سماعت، اسی طرح تمام قوائے جو حادثہ ہیں، باصرہ ہے، قوت شامہ ہے، سامیہ ہے، دیگر جو قوتیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 مردوں کے برابر طاقت دی گئی۔ 40 مرد کون سے؟ دنیا کے نہیں، جنتی مرد، جنتی مردوں کے جو 40 مرد ہیں ان کے برابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت دی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے تو آپ جو ہے وہ غزوات کے موقع پر ایسے بڑے بڑے پتھر جو کہ صحابہ کرام سے نہیں اٹھائے جاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ کے بازو میں زور ہوگا، کیا آپ کے بازو میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوگی؟ الغرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منو مٹی کے نیچے کیسے
مردوں کے عذاب قبر ہونے کی آواز کو سماعت کر لیا، اس کو سمجھ لیا، اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا۔ قربان جائیں نبی علیہ السلام کی سماعت پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے کتنا نواز رکھا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے نبی علیہ السلام ہیں، آپ کے محبوب علیہ السلام ہیں، آپ کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، فخر آدم ہیں، فخر آدم و بنی آدم ہیں۔ نبی علیہ السلام کو وہ عطا کیا گیا جو کہ نہ اولین کو ملا نہ آخرین کو ملا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطائیں کی کہ جو عطا کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے من و مٹی کے نیچے ہوتا ہوا عذاب ڈیٹیکٹ کر لیا۔ فرمایا میرے صحابہ، ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کوئی بڑی چیز سے نہیں ہو رہا، بلکہ نہایت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، جن سے مطلب بچنا بڑا آسان ہے، بڑا ممکن ہے، اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سماعت کیا، سنا نبی علیہ السلام کے فرمان کو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو دو جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اس میں سے پہلی چیز چغلی ہے۔ ایک چغلی بڑی کرتا تھا، جیسے شکایتیں لگانا، غیبتیں وغیرہ کرنا، اور دوسرا پیشاب کے باریک چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اب مائنر سمجھ کے وہ اگنور کر دیا کرتا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی لی جو کہ سرسبز تھی، اس کو آپ نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک اس قبر پر لگا دیا، ایک اس قبر پر لگا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی، ان دونوں مردوں پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں تخفیف فرما دے گا یا اٹھا لے گا۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے اس کا حل بھی دیا، لیکن ہمیں سیکھنے کو یہ مدنی پھول ملے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، پیشاب کی قطروں سے بچو، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ کیوں؟ عام طور پر عذاب قبر جو ہے وہ انہی باریک چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے، جو فلش سسٹم ہے، سنجا خانہ، اس کو تو ہم کچا نہیں کر سکتے، لیکن ہم احتیاط تو کر سکتے ہیں، ہم بچ تو سکتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں بچ سکتے؟ ہم بچ سکتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی احتیاط کریں تو وضو خانے میں جو چھینٹیں اڑ کر ہماری طرف واپس آئیں گے، ان میں بھی ہم احتیاط کر سکتے ہیں۔ سنجا خانے میں پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچ سکتے ہیں، کموڈ میں جو پیشاب کی چھینٹیں وہاں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو الغرض یہ جو نجاست ہے، نجاست غلیظہ ہے، اس سے ہم بچنے کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر مسواک کرنے سے بعض اوقات دانتوں میں خون آ جاتا ہے، وہ کلی کی کلی کر کے متودی نے یا وضو کرنے والے نے یا نمازی نے اس کو پھینک دیا، اس پھینکنے سے وہ چینٹیں ریورس ہو کر آئیں، تو اس کی وجہ سے بھی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر وہ 1 درہم کے برابر ہیں، 1 درہم کیا ہوتا ہے؟ 1 درہم انشاءاللہ عز و جل ہم آگے سیکھیں گے 1 درہم کی مقدار کتنی ہے، پوائنٹس میں کتنی ہے، اسی طرح چوڑائی میں کتنی ہے، اور یہ ساری چیزیں لیکوڈ میں ہو تو کتنی ہوتی ہے، کتنی نجاست اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا دھونا فرض ہوتا ہے، کپڑے سے نماز کب نہیں ہوتی، کتنی نجاست چل جاتی ہے، بندہ نماز پڑھ لے تو ہو بھی جاتی ہے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز آگے چل کے سماعت کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ بیسن کا رواج آج کل بڑا ہے، بیسن پر کھڑے کھڑے ہو کر جو ہے وہ لوگ وضو کرتے ہیں، یہ مستحب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائشوں بھرے ہم گھر تو بڑے بڑے بنا لیتے ہیں، اور اتنا بڑا گھر، لو جی لگژری اپارٹمنٹس ہو گئے ہمارے، جو اٹیلین ہے وہ کچن ہے تو واش روم ہے تو بیڈ رومز ہیں تو یہ ہے تو وہ، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا کہ کیا وضو کرنے کے لیے بھی کوئی جگہ بنائی ہے؟ کہ اگر ہم تسلی سے بیٹھ کر کسی سیٹ پر بیٹھ کر وضو کر لیں تو ہمارے لیے کتنی بہتری ہو جائے گی۔ کاش ہم اس طرف بھی توجہ کریں، اور گھر میں یا لان میں کسی ایک جگہ پر چھوٹا سا وضو خانہ بنا لیں، 1 سیٹ کا بنا لیں، 2 سیٹ کا بنا لیں، آگے نل بنائیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ وہ بنا لیں، سیٹ بنا لیں، سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو نیچے سے سارے جو اطراف ہے وہ گیلا ہو جائے گا، اور جگہ گیلی ہو جائے گی، مائع مستعمل اس میں پڑے گا، ہو سکتا ہے کپڑوں پر بھی پڑے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں آپ کو میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ وضو کا طریقہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم علیہ کا رسالہ ہے وضو کا طریقہ۔
مکتبۃ المدینہ سے آپ یو کین پرچیز، آپ پرچیز کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، اور جو وضو کا طریقہ رسالہ ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ dawat-islami.net، اس پر آپ لاگ ان کریں گے، لاگ ان کر کے آپ ہوم کے ساتھ بکس کا ٹیب ہے اس پر کلک کریں گے، آگے سرچ باکس آ جائے گا، سرچ باکس پر آپ وضو لکھیں گے، اردو میں لکھ دیں، رومن میں لکھ دیں، یا انگلش میں تو نہیں لکھیں گے، ابلوشن ہو سکتا ہے میں بھی نہ آئے رزلٹ، لیکن وضو رومن میں WUDU یا پھر وضو لکھتے ہیں اردو میں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا۔ اس کے آخر پر گھر میں وضو بنانے کا طریقہ مکمل دیا گیا ہے، تو اس میں آپ جو ہے وہ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں وضو خانہ بنا بھی سکتے ہیں۔ تو میری تو مدنی التجا یہی ہے، گھر میں وضو خانہ بنا لیں، بہتری ہے، بیٹھ کر کم از کم ٹھیک طریقے سے وضو تو ہو سکتا ہے۔ اب اس کی لمبائی چوڑائی بھی آپ نے دی ہوئی ہے، کتنے انچ اوپر ہے، کتنے انچ کا کھانچہ ہے، کتنے انچ کی سیٹ ہے، ٹیپ ٹوٹی یا نلکا ہے اس کی جو بڑھانا ہے آگے وہ کتنا بڑھانا ہے، پانی کہاں پر گرے گا کہاں پر نہیں گرے، یہ ساری چیزیں میرا اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ نے وضو کا طریقہ رسالہ کے اینڈ میں بیان کی ہوئی ہیں۔ اور ویسے بھی وضو کا طریقہ رسالہ اس لحاظ سے بھی مفید ہے کہ اس میں وضو کے جو باریک باریک احکام ہیں، گہرے احکام ہیں، وہ بھی آپ دامت برکاتہم اللہ علیہ نے بیان کر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بڑھتے ہیں کہ معذور کا وضو، معذور ہوتا کیا ہے، وٹ از دا ڈیفینیشن آف معذور کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، ایک شخص کب معذور ہوتا ہے اور اس کو کچھ ریلیف بھی ملتی ہے یا پھر وہ وضو بیچارہ کرتا رہے گا، کپڑے دھوتا رہے گا، تو ایسا اس کے لیے کرنا پاسبل تو نہیں ہے، ظاہر ہے مشقت ہے، بہت زیادہ مشقت ہے، تو اس لحاظ سے بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اور آخر میں انشاءاللہ العزیز آپ کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ مزید بھی اس میں کمنٹس میں سوال بھی کیجیے گا، اور اگر کسی اور اسلام بھائی کا، اسلام بہن کا کوئی سوال ہو تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، سیشن کے اینڈ میں یا پھر کل جو ہے وہ وقت مناسب پر اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ کل کا بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ابھی سیشن کے اینڈ میں ان کا جواب دیا جائے گا، تو اینڈ تک جو ہے وہ جڑے رہیے گا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ معذور کسے کہتے ہیں، معذور کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم عذر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی کو جو ہے وہ پیشاب کا قطرہ آتا ہے، یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا زخم ہے وہ بہتا رہتا ہے، اس سے خون نکلتا رہتا ہے، اسی طرح آنکھ دکھ رہی ہے، اشوب چشم ہے، اس سے پانی بہتا رہتا ہے، جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا رہتا ہے، یا اسی طرح پھوڑا پھنسی ہے اس سے وہ آتا رہتا ہے، یا وومٹس آنے لگ پڑی ہیں، دست آنے لگ پڑے ہیں، ان دست آنے کی وجہ سے وضو تو ظاہر ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، ایک مرتبہ تو میں نے وضو کر لیا، پھر ٹوٹ گیا، نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت پڑھی تھی، پھر ٹوٹ گیا، اب پھر وضو کیا، پھر وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ کوشش کی، چلو یار میں وضو کر کے نا تو وہ نماز پڑھ لوں، پھر میں نے کوشش کی، لیکن پھر دوسری رکعت پر پہنچا تھا، یا میں اللہ اکبر ہی کہنے لگا تھا، لیکن وہ وضو میرا پھر ٹوٹ گیا۔ اس صورتحال میں نے کیا کرنا ہے، کیسے میں اس کو ہینڈل کروں گا، کیسے میں اس میں کوئی ریلیف مل سکتی ہے مجھے، اور کس طرح میں ایک معذور کا ٹیگ لے کر آسانی کے ساتھ اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، معذور شرعی طور پر کسے کہتے ہیں۔ ایک تو آپ کی زبان میں معذور کہتے ہیں نا، جو ڈس ایبلٹی جسے کہتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، آنکھ سے معذور ہے، یا مطلب مجنون ہے یا پاگل ہے، اس طرح کا معذور، تو یہ ڈس ایبلٹی کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم ڈس ایبلٹی یہ والی جو شرعی طور پر ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہم ڈسکس کریں گے کہ شرعی طور پر معذور کسے کہتے ہیں، کون ہوتا ہے، اور کب ایک شخص جو ہے وہ معذور شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، ایک کا وضو اس مرض سے جو ہے وہ چلا تو جائے گا، نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک شخص کو اگر کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ کب معذور ہوگا اور کب معذور نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کا عذر دیکھیے گا۔ اگر اس کو قطرہ آنے کی بیماری ہے، یا
ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا اسی طرح زخم بہہ پڑتا ہے، دکھتی آنکھ سے آنسو جاری ہیں، چل رہے ہیں، یا پھوڑے یا ناسور ہے اس سے رطوبت بہتی ہے، اسی طرح دست آنے کی بیماری ہے، تو اگر کسی کو اس طرح مسلسل مرض جاری ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، لیٹ سپوز سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بڑا آسان ہے، ظہر سے عصر تک لیٹ سپوز کہ 2 گھنٹے ٹائم ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، اور ٹائم تو زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں یہ 1.5-2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے ہوتا ہے، گرمی میں تو کافی ٹائم ہوتا ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں تو کافی ٹائم ہے، اس میں 3 سے 4 گھنٹے ہوتے ہیں ظہر سے لے کر عصر تک، لیکن لیٹ سپوز فرض کر لیں ظہر سے عصر تک 2 گھنٹے ہیں، ان 2 گھنٹوں میں اس معذور کا جو عذر ہے، سلسلے بول یعنی پیشاب کا مرض ہے، اسی طرح ہوا کے خروج کا مسئلہ ہے، دست آ رہے ہیں، اسی طرح وہ بیچ نکل رہا ہے، یا جسم کے کسی حصے سے خون نکل رہا ہے اور وہ جاری ہے، اب اس طرح اگر یہ مسئلہ ہے اور وہ ظہر سے لے کر عصر تک مسلسل جاری رہا، رکا نہیں، وہ کوشش کرتا ہے وضو کرنے کی، وضو کر رہا ہوتا ہے، وہ خون پھر شروع، وضو کر رہا ہوتا ہے، ہوا پھر خارج ہونے لگ پڑتی ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، زخم سے رطوبت پھر بہنے لگ پڑتی ہے، یہ بڑی وہ پریشان کن حال صورتحال میں ہے، اور وہ بڑا وہ پریشان ہے، ظہر سے عصر تک یہی سلسلہ چلتا رہا، وضو کرنے کی فرصت نہیں ملی، مہلت نہیں ملی، وضو کے دوران یہ سلسلہ ہوا، یا وضو کر کے اللہ اکبر کہنے لگا ہی تھا، پھر مرض نے ہاتھ کھینچنے کو کہا کہ نہیں بھائی جان آپ ابھی نماز شروع نہیں کر سکتے، آپ واپس آ جائیے، ظہر سے عصر تک اس کا یہ سلسلہ رہا، اس کے بعد دیکھیے عصر کا جب اذان ہوگی، وقت داخل ہو جائے گا، اب اس پر معذور کا ٹیگ لگ جائے گا کہ یہ معذور ہو چکا ہے، عصر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں؟ وضو کرے گا یا وضو کرے گی؟ وضو کرے گا وقت کے داخل ہونے کے بعد، اور وقت کے داخل ہونے کے بعد جب وہ وضو کر لے گا تو اب وہ اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، اس کو جو عذر ہے اس کی طرف توجہ نہ کرے، شریعت اس کو رخصت دے رہی ہے کہ بھائی جان آپ یا اسلام بہن یا اسلام بھائی آپ جو ہے وہ اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں عصر کے وقت کے اندر پڑھ لو، ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ عصر کے دوران کم از کم ایک دفعہ اس عذر کا وجود ایگزسٹنس پائے جانی ضروری ہے، ایک دفعہ بھی ہو جائے وہ کافی ہے، تاکہ وہ عذر اس کا چلتا رہے، ہم مان لیں کہ بھئی ابھی بھی وہ معذور ہی ہے، عصر کا وضو کرے گا، نوافل پڑھے، قضا پڑھے، ادا پڑھے، جو بھی جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ عصر کے جو فرض ہیں، فرضوں کے بعد نوافل نہیں پڑھنے، عصر کے فرضوں کے بعد صرف قضا نمازہ پڑھ سکتے ہیں، عصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ جو عصر کی نماز ہے اس میں آپ قضا پڑھیں، ادا پڑھیں، جو بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جب بھی عصر کا وقت جائے گا وضو معذور کا وقت کے جانے سے ٹوٹ جائے گا، بریک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مغرب کے وقت کے داخل ہونے کے بعد نیا وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا وقت کے جانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نیا وقت آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جب مغرب کا وقت آئے گا اس کا وضو ختم ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب وضو تو ختم ہو گیا، اب نئے وقت کے لیے نیا وضو، اب دیکھیے نا نارمل بندے کا، نارمل شخص کا وضو ٹوٹتا ہے کوئی چیز نکلے، خون نکلے، ہوا نکلے، پیشاب نکلے، نجاست نکلے، تب وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اس بندے کا وضو جو معذور ہے وقت کے جانے سے ٹوٹتا ہے، وقت چلا جائے اس کا وضو چلا جائے گا۔ ایک شخص ہے اس نے عشاء آئی، نماز اذان ہوئی، وضو کیا، پوری رات وہ جاگتا رہا، پوری رات اس کو وہ ہوا خارج ہوتی رہی، مطلب جو معذور جس کی وجہ سے وہ تھا، پوری رات وہ بندہ وضو سے رہے گا، کیونکہ وہ سویا بھی نہیں ہے، عبادت کرنا چاہ رہا ہے یہ وہ، تو اب وہ پوری رات وضو سے رہے گا، تو اس شخص کو یہ رخصت ہے کہ وہ اپنا وضو دوبارہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو باندھا جا سکتا ہے، خون ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں سے خون بہتا ہے وہاں پر کوئی کپڑا باندھا جا سکتا ہے، تو کپڑا باندھ لے تاکہ مصلی یا وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی وہ آلودہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کپڑا باندھنے کا میں بھی آسانی ہے
تاکہ وہ کپڑے گندے نہ ہوں، وہ اس میں ناپاکی نہ آئے، اور جو ہے وہ نماز بھی آپ کی چلتی رہے۔ اس کے علاوہ معذور کا جو وضو ہے، ایک تو وقت کے جانے سے ٹوٹے گا، اور دوسری وہ چیز کہ جس کی وجہ سے اس کو رخصت ملی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز پائی گئی، جیسا کہ ایک شخص کو ہم نے رخصت دی ہے کہ بھئی آپ کو ہوا کے خروج کا مسئلہ ہے، ہوا اب نکلتی رہتی ہے، ریح خارج ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو اس میں اجازت ہے۔ اب اگر وہ استنجا خانے گیا پیشاب کرنے، استنجا کرنے، تو اس کا وضو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ رخصت تو اس کو جناب ایک چیز میں ملی ہے نا، ہوا کے خروج میں رخصت ملی ہے، باقی چیزوں میں تو رخصت نہیں ہے، باقی چیزوں میں تو وہ معذور بھی نہیں ہے، وہ تو اس کے کنٹرول میں ہے، تو اس چیزوں سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جس میں رخصت ہے صرف اسی میں رخصت کو یوز کرنا ہے، دوسرے میں رخصت میں آپ نے ایکسیڈ نہیں کرنا کہ نہیں اس میں رخصت ملی ہے تو چلو جو مرضی ہوتا رہے، میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنے کی اجازت بھی شریعت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیے، اگر معذور کو ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 1 درہم سے زیادہ ناپاک ہو گئے۔ 1 درہم کتنا ہوتا ہے؟ ہتھیلی ہے یہ میری ہتھیلی ہے، اس پر میں پانی پھینکتا ہوں، اب اس کو میں آپ کو پریکٹیکل نہیں کر کے دکھا سکتا، ہتھیلی پر پانی پھینکتا ہوں، میں ہتھیلی کو چھوڑتا ہوں، یہ نارمل کنڈیشن میں رہتی ہے۔ اب جتنا پانی میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، ناظرین و سامعین، جتنا پانی میری ہتھیلی پر نارمل کنڈیشن چھوڑنے میں رہتا ہے، اتنی وہ مقدار درہم کی شمار کی جائے گی پھیلاؤ میں۔ تو اتنا اگر یہ درہم کی مقدار ہوتی ہے، درہم کی مقدار سے زیادہ کپڑے ہو گئے ناپاک، ٹھیک ہے۔ اب اگر معذور کو پتہ بھی ہے کہ جناب میرے پاس اتنا موقع ہے کہ میں نا اگر ان کو پاک کروں نا تو پاک کر کے میں نماز پڑھ لوں گا تو میں پڑھ سکتا ہوں، تو فرض ہے کہ وہ پاک کرے پھر نماز پڑھے، یہ اس کے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز وہ کرے گا ضروری۔ لیکن اگر اتنا پتہ ہے کہ بیچارے کو کہ بھئی جناب میں اگر پاک کرنے میں لگ گیا نا تو یہ دوبارہ ہوتا رہنا ہے، پاک کیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، پھر دوبارہ ناپاک، پھر پاک کیے پڑھنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا، پھر خون یا پیشاب یا کوئی ایسا زخم بہہ پڑا جس کی وجہ سے نجاست چلنے لگ پڑی ہے، پھر بیچارہ جو ہے وہ اس سے بھی گزرا ہے، تو اب دھونا ضروری نہیں ہے، اسی سے ہی پڑے گا، اگرچہ اس کا مصلی بھی آلودہ ہو جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ان کیس ہے اگر سپوز کر لیں کہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ لیکن میں نے جو عرض کیا نا کہ اگر کپڑا باندھ لیں، کپڑا باندھنے کی جو صورتحال ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، اور کپڑا باندھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور وہ مصلی جو کپڑے ہیں وہ آلودہ نہیں ہوں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جو وضو کو چیزیں جو ڈسٹرب کر سکتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر پیشاب ہے، پخانہ وغیرہ ہے، یا کوئی اور نجاست ہے جو پیشاب والے مقام سے نکلتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وضو کے ٹوٹنے والے جو احکامات ہیں ان سے یہ ریلیٹ کرتی ہے چیز۔ اسی طرح معمولی سی ہوا بھی نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر انکانشیسنس، جس سے بے ہوشی کہا جاتا ہے، بے ہوشی سے بھی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسکنسیپشنس بہت زیادہ ہیں، دیر آر لاٹ آف مسکنسیپشنس، ہمارے دماغوں میں بہت غلط فہمیاں بڑھی ہوئی ہیں، چلی ہوئی ہیں، جس کو بھی سنا، جس کو بھی دیکھا اس کی بات سن لی اور اس کے پاس بیٹھ گئے، چل یار کوئی دین کی بات بتائے گا ہی نا، اب وہ چاہے غلط بتا دے صحیح بتا دے، نہیں، ہر ایک کے پاس نہیں جایا کرتے، یکدم گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو اور اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ تو یہ نہیں کہ مطلب روزانہ در بدلتے رہنا ہے، گھر بدلتے رہنا ہے، نہیں، ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ تو دماغی لحاظ سے مریض بن جائیں گے۔ ایک در پکڑیں، بس ایک در پکڑیں اور اسی پر پکے ہو جائیں۔ پہلے آپ نے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، مشورہ یہ ہے، عرض یہ ہے کہ پہلے آپ کوئی عالم دین، کوئی سنی عالم دین جو کہ اوتھینٹک بات کرتا ہے اس کو تلاش کریں، تلاش کر کے کم از کم ان کے مسائل بیان کردہ جو ہیں اس کو کسی اور عالم دین سے اس کی اتھینٹسٹی کروائیں کہ واقعی یہ جو بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اب جو وہ بیان کرتے ہیں تو مطلب اگر تو آپ کے معیار پر وہ یہ ہے کہ دوسرے آپ نے کسی اور کو بھی چیک کروایا، کسی دوسرے 2 عالم دین کو، ٹھیک ہو گیا،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ بندہ مسئلے صحیح بیان کر رہا ہے، یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہے، اس کے عقائد بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تو آپ انہی کو فالو کرنا شروع کر دیں، اور یہ جو جال سازی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہر بندہ مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اتھینٹسٹی کا نہیں دیکھا جاتا، حوالہ نہیں دیکھا جاتا، دین میں ہر کوئی جو ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر احکام تجارت کا سلسلہ چلتا ہے، ماشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب عطاری زیدہ مجدہ اس کو جو ہے وہ چلاتے ہیں، اسی طرح مفتی حسان صاحب وہ بھی مدنی چینل پر تشریف لاتے ہیں، اگر دیگر جو مفتیان کرام ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دارالفتاء اہل سنت، اس کے نمبرز وہ بھی آپ کو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے آفیشیل پیج پر مل جائیں گے، جہاں سے اب یہ سیشن آن لائن ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے دیگر جو پیجز پر ہیں وہاں پر بھی آپ کو دارالفتاء اہل سنت کا نمبر مل جائے گا۔ تو کوئی بھی مسئلہ سنیں اس کو پہلے دارالفتاء سے اتھینٹک کریں کہ واقعی بھئی یہ مستند ہے، اگر تو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس مسئلے کو لیو کر دیں اور چپ کر کے آگے گزر جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لیں، پنجابی میں اسے بار والا کہتے ہیں، انگلش میں پگ کہتے ہیں، اس طرح سوائن کہتے ہیں یا خنزیر کہتے ہیں، تو خنزیر کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو بیٹا، خنزیر کا نام تو قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سے 3 جگہوں پر یا اس سے زیادہ جگہوں پر خنزیر کا نام ذکر کیا۔ اب اگر خنزیر کا نام لیا اور قرآن پاک کا لفظ پڑھنے کی نیت تھی تو اس میں تو ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیں نا، سرکار علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، قرآن کا ایک ایک حرف 10 نیکیاں دیتا ہے۔ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، 30 نیکیاں تمہارے کھاتے میں آ گئی ہیں۔ تو بھئی خنزیر پر میں بھی تو کتنے الفاظ ہیں، خا ہے، نون ہے، زا ہے، یا ہے، را ہے، 5 الفاظ، 5 حروف آ گئے نا، 5 حروف آپ نے پڑھے، 50 نیکیاں مل گئیں۔ اور نیت میری یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کا جو اترا ہوا قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے وہ میں نے پڑھا ہے، تو دیکھیے نام لینے سے تو نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو آپ غلط افواہ نہ اڑائیں اور نہ ہی اس کو آگے پہنچانے میں مدد دیں کہ خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا، زبان پر کوئی آپ نے نجس چیز تو نہیں لگائی کہ جس کی وجہ سے آپ کی زبان ناپاک ہو جائے گی۔ خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اچھا، اسی طرح وضو میں کر رہا تھا، وضو کرنے کے دوران کسی نمازی بھائی کی وضو توڑنے والی چیز دوبارہ پائی گئی، اور اس کی وجہ سے اس کو ریلیف بھی نہیں ملا، وہ رخصت پر بھی نہیں ہے، مطلب معذور بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ نئے سرے سے وضو کرے گا، جو پہلے جو ہاتھ دھویا، منہ دھویا یا مسح کیا، پاؤں دھو ہی رہا تھا، وضو پھر ٹوٹ گیا، تو اب دوبارہ سے وضو کرے گا، گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ زیرو پر واپس آ چکا ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کو چھونا یا اس کی کسی آیت کو چھونا، کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے اس کو چھونا، اس کو بے وضو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ میں ہے، آخری رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پاک ہونے کے لیے غسل ہونا بھی ضروری ہے اور وضو کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اسلام بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر ایک کافر ہے وہ غسل کر لے، وضو کر لے تو قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہیں، اندر بھی پاک، باہر بھی پاک، باطن بھی صاف اور ظاہر بھی صاف۔ تو یہ نہیں کہ اندر کفر پڑا ہوا ہے اور اس کو میں کافر کو قرآن پاک تحفے میں لے جی آپ قرآن پاک تحفے میں لے لیں، آپ پڑھیے گا، اس کو بڑا فائدہ ہوگا، نہیں۔ مسلمان اس کا اہل ہے، مسجد میں آنے کا اہل بھی مسلمان ہے، قرآن پاک کو چھونے کا اہل بھی مسلمان ہے، تو مطہرون لا یمسہ الا المطہرون میں جو شد ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ خوب وہ بندے پاک ہو جائیں، خوب پاک ہوں گے پھر ہی وہ قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں۔ تو ہمارا قرآن پاک ہے، اب دیکھیں نا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ جو ہے وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے دار ارقم میں جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے بتایا کہ تمہاری بہن جو ہے وہ مسلمان ہو چکی، پہلے تو جا کے اس کی خبر لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونتی تلوار ہے،
ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ جو ہے وہ بہن کی طرف روٹ چینج کر لیا، چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت، آیتیں جو ہے وہ تلاوت کی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بہت زیادہ تھی اور قرآن پاک سے پیار بہت زیادہ تھا، انس بہت زیادہ تھا۔ دروازہ کھولا، کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے آپ کو کہا نہیں میں تمہیں ایسے نہیں دوں گی، پہلے غسل کرو، وضو کرو، پہلے پاک ہو جاؤ۔ اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی قرآن پاک کو نہیں چھوا، چھونے ہی نہیں دیا۔ آج بھی یہی ہے، کافر اس کو قرآن پاک کو نہیں چھوئے گا۔ تو ویسے بھی اگر مسلمان بھی ہے، غسل فرض ہے یا وضو فرض ہے، تو وہ میرا بھائی یا بہن پہلے پاک ہو جائے گا، وضو کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کو چھوئے گا۔ اسی طرح اگر آیت کوئی لکھی ہوئی ہے، جیسے پہلے سکہ تھا ہمارا پاکستان کا 1 روپے کا سکہ تھا بڑے والا، جس میں جو ہے نا وہ آیت کریمہ لکھی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ میں نہ پڑو۔ یہ آیت سکے کے اوپر کنندہ تھی، لکھی ہوئی تھی۔ علماء اہل سنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کرے کہ انہوں نے یہ آیت ہٹوا دی۔ کیوں؟ سکہ کئی جگہوں پر گر بھی سکتا ہوگا، نالیوں میں جاتا ہوگا، کئی اس میں مسائل ہوتے ہوں گے بے ادبی کے، پھر جو لوگ اس کو چھوتے ہیں وہ 95% بے وضو ہوں گے۔ تو چھونے کا وقت وضو تو ہونا اب مشکل ہے کہ بندہ بازار میں ہے تو ہر وقت جو ہے نا وہ سکے کے لیے وضو رکھے، کوئی ایسا نہیں کرتا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ آیت ہٹا دی گئی۔ اب دیکھیے سکوں پر آیت کریمہ نہیں لکھی جاتی، لکھنی بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوالات اسی طرح جو چیزیں ہیں وضو میں جو اسراف ہوتا ہے اس کو بھی ذرا توجہ دینے کی حاجت ہے۔ میں بڑھتا ہوں آپ کے جو سوالات ہیں، سوالات آپ نے ماشاءاللہ سے کیے ہیں۔ کل کچھ سوالات تھے وہ پہلے عرض کرتا ہوں۔ منہ میں اگر چھالے ہیں تو ان سے اگر پانی نکلے تو وضو کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے ہم نے کل پڑھا تھا کہ سکن پر چھالا ہے، وہ چھالا نکلا، اس سے پانی نکلا، سکن پر بہنے سے وہ ایسی جگہ پر کو چھو جائے کہ جہاں پر بہنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ آنکھ کے اندر بہے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خون ہے اگرچہ، لیکن سکن پر بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سکن نہیں ہے، یہ منہ کا چھالا ہے اندر والا، تو اس کے چھالے میں اتنا پانی نہیں بھرے گا کہ جس کے بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اسلامی بہن ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر ایسے ایام میں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی اس میں درود پاک پڑھ سکتی ہیں، اوراد پڑھ سکتی ہیں، دیگر وظائف کر سکتی ہیں۔ فیضان اذان شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، فیضان اذان۔ You can download it from the website of Dawat Islami. Log into dawatislami.net. Then click on the tab books. Then you can surf فیضان اذان، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان ایام میں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اوراد بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ اوراد جو قرآن پاک میں نہیں آئے۔ اسی طرح درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں وضو کر لیں، وضو کر کے اپنے منہ کو پاک کر لیں اور اس سے جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ فیضان اذان میں امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں کہ وہ اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیت الکرسی آئی ہے، آیت الکرسی میں 2 نیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن پاک کا حصہ، اس کو قرات کر کے نماز میں پڑھ لیں فابیہا، لیکن اگر اس کو دعا کی نیت سے پڑھیں تو دعا کی نیت سے بے وضو شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو اسلام بہنیں نماز نہ پڑھنے والے ایام میں بھی آیت الکرسی کو دعا کی نیت سے، یہ چیز ذہن میں رہے، دعا کی نیت کر کے پڑھنا ہے، قرآن کی آیت کر کے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح رب اجعلنی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کی آیت کر کے نہیں پڑھنا۔ یہ نیت ذہن میں رہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے نیت کرنی ہے، یہ نیت ذہن میں رہے کہ یہ دعا کر کے پڑھ رہی ہوں۔ اسی طرح تینوں کل جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن لفظ کل کے بغیر، جیسے دیکھیں نا قل هو اللہ احد، تو یہ هو اللہ احد پڑھنا ہے، لفظ کل ہٹا دینا ہے، پھر پڑھیں گے تو یہ ویلڈ ہو جائے گا۔ اس طرح کسی اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ بے وضو کرتے ہیں یا نہیں، وضو ہو جائے نہیں،
عرض یہ ہے کہ پر وضو تو ہو جائے گا لیکن خلاف مستحب ہے، میں ایسا کام کیوں کروں جو کہ خلاف مستحب ہے؟ زہ نصیب اگر میں مستحب جو ثواب والا کام ہے، میرے کھاتے کو بڑھانے والا، ثواب کے کھاتے کو چلانے والا کام ہے، وہ میں کروں تو وہ میرے لیے بڑا بہتر ہو جائے گا۔ بہسن پر وضو ہو جائے گا اور اس میں ویریفیکیشن بھی ہو جائے گی، لیکن اس میں نا خلاف مستحب نہ کریں تو بہتر ہے۔ ہاں اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو بہتر ہوگا۔ بیسن پر وضو کرنے کی احتیاطیں وہ کیا کیا ہیں؟ اس میں احتیاطیں تو یہی ہیں جو اسلامی بہن نے ایک سوال بھی کیا تھا، وہ بھی میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر اسلامی بہن ہے تو وہ دوپٹہ لے کر وضو کریں گی یا دوپٹہ نہیں لیں گی؟ دیکھیے اسلامی بہنیں متوجہ ہوں کہ اگر وہ دوپٹہ لیں گی اور ان کے غیر محارم کہ جہاں پر سے ان کے بالوں کو کوئی اور اجنبی دیکھ سکتا ہے، جو باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، اسی طرح اس کا جو ہے وہ دیگر محارم ہیں ان میں سے بھی نہیں ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، تو وہ ایسی جگہ وضو نہ کریں، ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ نماز بھی الگ ہو کر پڑھیں، وضو بھی الگ ہو کر کریں، اور ظاہر ہے جب مسح کریں گی تو دوپٹہ ہٹا کر کرنا پڑے گا، تو چھپ کر وضو کر لیں۔ وضو تو اب کرنا ہے تو اس میں پردے کا بھی اہتمام رہے اور وضو بھی ہمارا ہو جائے۔ تو بیسن پر جو احتیاطیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اطراف آپ کے جو گندی نہ ہو، اسی طرح جو اس کا ٹیپ ہے، جو نل ہے، اس میں جب ہم پانی کا چلو بھرتے ہیں، پانی کا چلو بھرتے ہوئے جگہ بڑی تنگ ہوتی ہے، منہ بھی آگے ہوتا ہے، تو داڑھی شریف کے یا منہ کے قطرے مستعمل پانی کے وہ گر رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں چلو میں ہی گر رہے ہوتے ہیں، وہ چلو دوبارہ مستعمل ہو گیا، نیا پانی تھا، پانی گرا دوبارہ میرے منہ سے لگ کر، وہ پانی تو پرانا ہو گیا۔ تو یہ چیز بھی ذرا احتیاط والی ہے، اور اس طرح کر کے بھی وضو نہیں کرنا بلکہ نل کے نیچے اپنی کھونی کو کرنا ہے۔ باقی احتیاطیں آپ دیکھ لیجئے گا۔ فرماتے ہیں اس میں سوال اگلا یہ ہے کہ کان سے مسلسل اگر پیپ آ رہی ہے تو وضو کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں پیپ ایسی ہے کہ وہ کان سے باہر آتی ہے، تو اب یا تو اندر رہتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسح ہی کرنا ہوتا ہے، مسح کر کے وضو کیا جا سکتا ہے، آپ کا وضو ویلڈ ہو جائے۔ لیکن اگر پیپ باہر آ جاتی ہے، باہر آ کر بہنے لگ پڑتی ہے اور وہ جسم پر باہر کافی تشویشناک صورتحال ہے، تو معذور کے احکام جو میں نے عرض کیے ہیں ان کو آپ رپیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس میں اگر یہ آتا ہے تو آپ معذور ہیں، مگر نہ آپ معذور نہیں ہوں گے۔ روزے کی حالت میں کلی کا پانی کہاں لے جا سکتے ہیں؟ تو روزے کی حالت میں آپ جو ہے گرگرہ نہ کریں، کل میں نے عرض کیا تھا پرسوں میں نے عرض کیا تھا وضو کے طریقے میں، جب آپ روزہ نہیں ہے تو آپ گرگرہ نہ کریں، روزہ نہیں ہے تو گرگرہ کر لیں، لیکن اگر روزہ ہے تو احتیاط کریں، پانی منہ میں بھر کر اوپر نہ کیجیے گا ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی ہوگی۔ اس میں خطاً ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ خطا ہے، اور خطا میں قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ایسا نہ کریں تو بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں کلی میں پانی صرف نارمل کنڈیشن میں منہ نیچے رکھ کے تو آپ اس کو دھو لیں، آپ کی کلی ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی آپ یہ دھیان میں رکھیے گا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے میرے روزے میں فرق پڑے۔ تو اچھا، اب اس میں یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، سوال ہے کہ واش روم میں کموڈ بھی ہوتا ہے یا فلش بھی ہوتا ہے، وہ وہاں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تو میرے میٹھے سے پیارے اسلامی بھائیوں، عرض یہ ہے کہ آج کل تعمیرات کا سلسلہ ایسا ہے کہ واش روم، استنجا خانہ، غسل خانہ اکٹھا بنایا ہوتا ہے، یعنی ادھر استنجا خانہ ہے، ساتھ میں دوسری جگہ میں وضو غسل خانہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، تو اب یہ ہیں ایک ساتھ۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ استنجا خانے میں نجاست ہے، غسل میں بھی نجاست کا اترا ہوا پانی پڑا ہوتا ہے، تو اگر آپ ان کو دھو لیں، غسل خانے میں وضو کریں، دھو لیں ان کو، تاکہ ایک دفعہ جو نجس پانی اگر کوئی کسی نے غسل کیا ہو، غسل جنابت کیا ہو، وہ پانی وہاں پر موجود ہے، وہ پانی چلا جائے، آپ دوبارہ اس میں کھڑے ہو کر وضو کر لیں۔ اب جو چھینٹیں گریں گے وہ آپ کے اگر پینچوں پر پڑ جاتے ہیں ان کیس، تو آپ کے پینچے ناپاک نہیں ہوں گے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی نجاست تھی، چھینٹیں اڑے، آپ کے پینچوں پر پڑے، آپ کے بدن پر پڑے، آپ کی پنڈلیوں پر پڑے، دھویا آپ نے پاؤں ٹخنے تک، پنڈوں تک تو دھویا ہی نہیں، تو پھر بڑی صورتحال کریٹیکل ہو جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جرم سے زیادہ وہ نجاست لگ جائے گی، اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ سوالات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی جو سوالات نئے ہیں وہ بھی آپ مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی وقت مناسب پر
وقت مناسب پر اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ یہ 7 متفرقات تھے، میں نے ان کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس سے ہٹ کر جو اسراف ہے، اسراف کے حوالے سے کچھ چند مدنی پھول ہم سن لیتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ماحی بدعت حامی سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث پاک پہلے سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سعد یہ اسراف کیسا؟ اسراف کا معنی ہوتا ہے پانی حد سے زیادہ استعمال کرنا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر بھی بیٹھے ہو تو اگر تم آزاد ہوئے جا رہے ہو 3 پانی سے نئے پانیوں سے مسح کیے جا رہے ہو، بار بار کونیاں دھو رہے ہو، پاؤں اس میں رکھ کر بیٹھے ہو، تو یہ فرمایا یہ اسراف ہے۔ اب جو کوٹیشن ہے امام اہل سنت کی وہ سنیے گا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے جاری نہر ہے اور وہ کینال کے جس میں پانی چل رہا ہے، فلو میں ہے، وہاں پر اگر آپ بیٹھے ہیں تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہاں پر بھی اعضاء کو بار بار دھو رہے ہو تو وہاں پر بھی اسراف ہوگا۔ تو اسراف تو شریعت نے اس کی مذمت ہی کی ہے، فضول خرچی کو شریعت نے کبھی جائز رکھا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کو دبایا ہے کہ کسی طریقے سے اسراف ختم ہو جائے۔ اگر پانی کا اسراف ہم ختم کر دیں تو وہ علاقے جہاں پر پانی نہیں ملتا وہاں تک پانی تو پہنچ جائے گا۔ ہم یہاں پر پانی بہت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پانی کی بڑی کرٹیکل سچویشن ہے، بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی غائبانہ امداد فرمائے۔ تو اسراف فی الوضو جو ہے نا، اس میں نہیں کا صیغہ وارد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں نہیں فرمائی، اور یہ حقیقتاً تحریم ہے، یعنی یہ جو ہے وہ حرام ہونے کا فائدہ دیتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیجا خرچ یہ کہیں پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لائٹ چلتی ہے، ضرورت نہیں ہے، لائٹ چل رہی ہے، بیجا خرچ ہے۔ اسی طرح پانی چل رہا ہے، پانی کی ٹنکی فل ہو چکی ہے، پھر بھی موٹر چلی ہوئی ہے، پانی گر رہا ہے اور پانی کا اسراف ہو رہا ہے، یہ بھی بیجا خرچ ہے۔ اسی طرح کپڑوں کی مجھے 2 جوڑوں کی ضرورت ہے، میں 10 جوڑے بنوا لیتا ہوں، اور ایسے لگژری یا دلکش یا فینسی بنا لیتا ہوں کہ جن کی ضرورت بھی نہیں، یہ بھی اسراف ہے۔ جوتا ایک چاہیے، 20 جوتے لے لیتا ہوں، یہ بھی اسراف ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہیں یہ اسراف ہیں۔ مفسر شہید حضرت مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے جو فتویٰ میں ہے نا کوٹیشن تھی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے، اور سارا مال خیرات کر کے بچوں کو فقیر بنا دینا یہ بھی بیجا خرچ ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے۔ تو اس لیے اعضائے وضو کو 4 بار دھونا یہ بھی بیجا خرچ ہے، یہ اسراف ہے۔ یہ صورتیں میں نے آپ کو سامنے ذکر کر دی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان میں سے کوئی اسلام بھائی ان میں کسی صورت میں مبتلا ہو اور وہ بیچارہ بیجا خرچ میں پڑا ہوا ہو اور مال کو ضائع کرتا رہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہم نے بیجا خرچ سے بچنا ہے اور ہم نے خرچ کی طرف آنا ہے، جتنی ضرورت ہے اسی چیز کو خرچ کرنا ہے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ عز وجل گوئنگ ٹو سمرائز مائی دس سیشن، اس میں ہم نے وضو کے احکامات میں جو بقیہ احکامات تھے وہ پڑھے، مساجد کے وضو خانے کے بارے میں پڑھا، 20 ایسے احکامات تھے جن میں ہم نے یہ پڑھا کہ 10 انداز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، 10 انداز میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو وضو خانہ بنوانے کا طریقہ تھا اس کا ہم نے پڑھا، وضو کے طریقے میں پڑھ سکتے ہیں۔ معذور کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ فیمس جو ٹاپک ہے معذور، شرعی معذور وہ کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا، آج سیکھا۔ اسی طرح جو 7 متفرقات وضو کو توڑنے والے اور اسراف کے بارے میں ہم نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔